بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کا بھی جو وائس نوٹ ہے میرا، وہ بھی ایک اہم سوال کے اوپر میں نے بنایا ہے۔ سوال بہت اہم ہے، ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے ایک عام جو مسلمان ہے، جو عام علم رکھنے والا ہے، اس سے کیا توقع رکھتا ہے، اور کس طرح سے ہماری آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ سوال بہت بڑا تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنی لحاظ سے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو، اس کے لحاظ سے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، حدیثوں کا مطالعہ کیا۔ کچھ علماء کرام نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، اس کو پڑھی، اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں موٹی موٹی باتوں کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اس چھوٹے سے 10 منٹ کے وائس نوٹ پہ۔ جو سب سے اہم پوائنٹ جو مجھے حاصل ہوا اس قرآن شریف کے مطالعے سے، حدیثوں کے مطالعے سے، اور علماء کرام کی کتابوں سے، کہ اللہ تعالیٰ جو پہلا پوائنٹ چاہتا ہے وہ ہے، ہم سب سے بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے دین کو سمجھیں، اس کے دین کو پڑھیں، اس دین کو عمل کرنے کے لیے پڑھیں۔ ابھی تک ہمارے ہاں لوگ دین کے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، خود پڑھتے نہیں ہیں، خود سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اس دور میں الحمدللہ بہت سے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو دین کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنی نسلوں کو آگے مغربی یلغار اور جدید فتنوں سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ایک اولاد رکھتا ہوں، اور آج کے بچے ہر روز ہمارے نالج کو چیلنج کرتے ہیں، ہر روز ایسے سوال پیدا کرتے ہیں جس کے جواب دینے کے لیے یقیناً ہمیں ان کتابوں کا مدد لینی پڑتی ہے، ورنہ ہم اپنے بچوں کی دماغوں کی جو گتھیاں ہیں وہ نہیں سلجھا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی دینی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دین کا سلیبس ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم 6 مہینے سنجیدگی کے ساتھ دین سیکھنے پر سرو کر دیں اور فیصلہ کریں کہ میں آج بیٹھ کے دین سیکھتا ہوں، تو سلیبس مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں 6 مہینے سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ میں عالم کی بننے کی بات نہیں کر رہا، عالم بننے کے لیے تو میرے خاص زندگی بھی کم ہے۔ اتنا علم موجود ہے دین کے بارے میں کہ آپ ہر روز فیل کرتے ہیں کہ ابھی بھی آپ بہت شاگرد ہیں، ابھی تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ لیکن ہم جیسا انسان، جس میں میں بھی بہت شامل ہوں، آدمی کے لیے بہت مختصر سلیبس ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ علماء کرام کہتے ہیں مختصر سلیبس یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ قرآن شریف کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور وہ تفسیر کسی کی بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس کے علم سے آپ زیادہ متاثر ہیں۔ کسی کی بھی تفسیر جو ہے وہ کور ٹو کور پڑھیں، پھر اس کے بعد اگر ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر وقت چاہتے ہیں، مزید آپ کو شوق ہے، تو کسی بھی حنفی امام، فقی امام، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی اور حنبلی کے اہم مسئلے جس سے آپ کا زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ ان سب کے مطالعے کے بعد آپ کے دین کے بارے میں کافی علم حاصل ہو جائے گا، اور آپ اس کے بعد مسلسل دین سیکھتے رہیں، علماء کرام کے لیکچر سنتے رہیں، خود کتابیں پڑھتے رہیں۔ وہ تو زندگی بھر چلنے والا عمل ہے، لیکن چھوٹا نصاب جو میں نے بتایا ہے علماء کرام کی کتابوں سے، وہ صرف 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے اس دین کو اب ہمیں چاہیے کہ اپنی فیملی میں بچوں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں تربیت دیں گے تو ان کے دماغ کی جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھائیں گے نہیں، تو باہر جا کر ان کے غلط قسم کے کنسیپٹ بنیں گے، اور وہ خواتین ہو کہ نہ ہو، اور ان کے ناپختہ ذہن میں غلط باتیں بیٹھیں گی۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر ہم نے قرآن شریف باقاعدہ پڑھ لیا اور اس کی ویلیو سیکھ لی کہ ایسے مسلمان ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، حدیثوں کا مطالعہ کر لیا، تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ دل میں اتر جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا اصل ویلیو کیا ہے۔ صرف عمل زبان کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ عمل میں بھی آئے گا۔ ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر سچا ایمان پیدا ہوگا، آپ کے اندر پیدا ہوگا، آپ کی فیملی میں پیدا ہوگا۔ اور جب ایمان پکا ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ آپ کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کتابوں میں، قرآن شریف میں، حدیث میں دی ہیں، دو عمل ہیں، حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے، علماء کرام کی کتابوں سے میں سیکھا ہے کہ ہمارا سارا زور حقوق اللہ کے اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، یہ اگر ہم نے یہ کام نہیں بھی کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہم کو معاف کر دے۔ حقوق العباد پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ حقوق العباد پر جہاں قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا ہے، بلکہ میں ایک صورت کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوں، وہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مطلب کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 32 میں کہتے ہیں 5 چیزوں کو حرام قرار دے دیا مسلمانوں پہ۔ وہ حرام کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بلا شبہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ، گناہ کے کام کو یا ناحق ذاتی کو، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہ کی، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات لگاؤ جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ جو بیچ کی آیت میں فرمایا کہ ناحق ذاتی کو، اس کی تفسیر بہت سے علماء کرام نے کی ہے اپنے تفاسیر میں، جس میں ابن کثیر بھی شامل ہے، مولانا مودودی شامل ہیں اور دوسرے بھی علماء کرام موجود ہیں۔ ان میں وہ لیتے ہیں اس کی تفسیر جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کا دوسرے مومن کے اوپر زبان سے، جان سے، مال سے، آبرو کی پابندی کر دی ہے۔ ہم کسی بھی حالت میں کسی دوسرے مومن کی جان، مال، آبرو کے ساتھ پامالی نہیں کر سکتے۔ اور اس قسم ایک حدیث بھی ملتی ہے ہمیں سنن نسائی کی آیت نمبر 495 جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان کی زندگی اور ویلتھ سیف رہے، جس کی زندگی اور اس کا مال سیف رہے۔ تو یہ سب حقوق العباد میں ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے، اسی لیے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ شاید معاف بھی کر دے اگر ہم دل سے توبہ کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں جب تک دوسرا بندہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، اور قیامت کے روز ہمیں اس شخص سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ان کے گناہ ہم کو دے دیے جائیں گے۔ تو حقوق العباد قیامت کے روز ہم کو زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جب سیکھیں گے جب آپ کو دین کا علم آئے گا، آپ کو قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہوگا، احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ حقائق کو مانو، اس کا اعتراف کرو، اچھا عمل کرو۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارا فیصلہ کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے جو آپ قرآن شریف سے سیکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں سے سیکھتے ہیں، دوسرے اماموں کی کتابوں سے سیکھتے ہیں، تو وہ بات آپ آگے پھیلائیں، آس پاس کے لوگوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں۔ اور جب آپ وہ قرآن شریف کی تفسیر پڑھ لیں گے تو حدیثوں کی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ صحیح کی ہے کہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسی احادیثیں ہوتی ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، جن کا تحقیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اہتمام کریں، بلکہ چلتے پھرتے اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے دفتر میں، اپنے حلقے میں لوگوں کو بتاتے چلے جائیں جب بھی موقع ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسلمانوں کو یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھلائی کو پھیلانے والے بنیں، برائی کی باتیں، حق تلفی کی باتیں، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف ذاتی کی باتیں لوگوں کو روکنے والے بنیں، تاکہ ہم دنیا میں سچائی کو پھیلانے والے لوگ بن کر ابھریں، خیر کو پھیلانے والے لوگ بن کر ابھریں۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی صورتحال ایسی ہو جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہو، یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو دینی آزادی چھن گئی ہو،
قانونی طور پر مذہبی آزادی چھن گئی ہو، اپنے ایمان کو عزیز رکھتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں، کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین بھی اتنا عزیز ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ اگر کہیں مذہبی آزادی نہیں ہے اور دین پر چلنا مشکل ہو جائے یا جبری طور پر دین سے انحراف کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہو تو بہتر ہے آپ اس جگہ کو چلے جائیں اور اپنی دین کے پر سیکریفائس نہ کریں۔ ایک اور بات امام صاحب بتاتے ہیں، قرآن شریف سے بھی ہمیں یہ اور احادیث سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم لوگ قائم بالقسط بن کے رہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی شہادتیں دیں، اپنے آپ کو تعصبات سے بالاتر رکھیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سچائی کی شہادت دو، جبکہ وہ شہادت آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ شہادت اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر حالت میں آپ کو عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف نہیں جانا، انصاف کے علمبردار بن کر رہیں۔ اور آخری چیز جو ہو سکے کسی بھی لحاظ سے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جو بھی نعمت اور صلاحیت اللہ نے دی ہیں، مال دیا ہے، ذہن دیا ہے، کوئی بھی اسکل دیا ہے، کوئی بھی صلاحیتیں دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر اس کا خرچ کریں۔ وقت دے سکیں تو وقت دیں، زبان سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ہمت افزائی کریں۔ اور جو صبر کی کہتے ہیں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، صبر کا یہ ہے کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ، کہ شکر گزاری کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اگر شکر گزاری یہ کہ آپ تسبیح پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں یہ زیادہ اچھی شکر گزاری ہے کہ جو بھی اسکل آپ کو دیا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس نعمتوں کو آگے پھیلانا، آگے بڑھانا، اپنے دین، اللہ کے دین کے لیے بڑھانا، وہ زیادہ شکر گزاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو سوچنے صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں تو لکھ کر دین کو پھیلائیں۔ جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ پھیلائیں گے تو وہ ہے آپ کا شکر گزاری، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شکر گزاری ہے۔ اور ایک اور بات کروں، اگر جو بھی چیز آپ آگے بڑھائیں گے اللہ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر آپ مال آگے بڑھائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو بڑھائے گا۔ تو شکر گزاری کا یہ طریقہ بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور مختصر ترین یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ عام مسلمان سے چاہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنی زندگی میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ ان سب چیزوں کا جو میں نے ذکر اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نصرت کے نام سے تعبیر بھی کرتا ہے کہ یہ نصرت ہیں۔ یہ جو میں نے ذکر اوپر کیا ہے، 4-5 اہم چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے، عام مومن سے، عام مسلمان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کو نصرت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے روز ہمیں سرخرو کرے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔